بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم جناب حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا حامد گلزار قاسمی صاحب محتمم جامعہ قاسمیہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رابطہ کمیٹی، مولانا جواد محمود قاسمی صاحب مسئول وفاق المدارس، اور دیگر اکابر علماء اکرام، مشائخ اعظام، اساتذہ اکرام، ان سب کی خدمت میں یہاں اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، ان کی موجودگی میں اتنا بڑا اجتماع ہے جو یقیناً ایک بہت بڑی خیر کا ذریعہ رکھتا ہے۔ ابھی جب میں اجتماع کے لیے جامعہ قاسمیہ سے آ رہا تھا تو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم کی معیت میں بندے کو ساتھ آنے کا موقع ملا، تو حضرت نے مجھ کو اس اجتماع کے جو اغراض و مقاصد فرمائے، وہ فرمایا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے علماء کو جمع کرتے ہیں اور ایک مل بیٹھتے ہیں۔ یقین مانیے اتنی خوشی ہوئی اس بات کو سن کر کہ پورے شہر کے قرب و جوار کے علاقوں کے شہروں کے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائیں، مل کر بیٹھے، آپس میں ان کا جوڑ، یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اپنی کتاب نازل فرمائی، کتاب اللہ، اس کتاب کی تشریح کے لیے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی احادیث کی تشریح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمائی۔ یہ رجال اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے بندے، جو سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ دو سلسلے ہمارے ہاں چلتے، دو سلسلے ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ۔ کتاب اللہ تو یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، حدیث شریف آپ کے سامنے ہے، اور دوسرا سلسلہ ہے رجال اللہ کا، اللہ کے نیک بندے جو در حقیقت اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ان سے رابطہ، ان سے تعلق، ان سے محبت، یہ اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، نہ دین کی تعلیم مکمل ہوتی۔ اس لیے ہمیں اپنے اکابرین کی بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے علماء کی بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، چونکہ علماء کا مجمع ہے، اور یقیناً اگر ہم ان باتوں پر عمل کی کوشش کریں گے تو اس کا فائدے ہمیں اور آپ کو ظاہر ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو حالات پچھلے کئی عشروں سے پوری دنیا میں پیش آ رہے ہیں، جو جنگیں پوری دنیا میں چلی پچھلے کئی عشروں سے، اور آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے ہمارے مدارس کے ساتھ، ہماری مساجد کے ساتھ، خود پاکستان کے ساتھ، خود مسلمانوں کے ساتھ، وہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر آگے اپنا قدم بڑھائیں۔ یہ معمولی حالات نہیں ہیں، یہ نظر انداز کیے جانے والے حالات نہیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ ان موقعوں کے اوپر
ہمیں اپنے مدارس کو، علماء کے طبقے کو، جس طبقے سے ہمارا تعلق ہے، اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں بڑے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اپنا رابطہ رکھیں اور مشورہ رکھیں۔ مشورے کے بغیر کوئی کام ہم علماء کا طبقہ نہ کرے۔ مثلا گجرانوالہ کے علماء کرام ہیں، اپنا کوئی قدم اٹھائیں تو مشورے کے ساتھ اٹھائیں۔ بڑی بڑی شخصیات حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، اور دیگر اکابر علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کر کے اپنا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ان حالات میں جذباتیت، افتراق، انتشار، گروہ بندی زہر قاتل ہے ہمارے لیے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ جی وہ تو ہمارے نظریے کا نہیں ہے، یاد رکھیے دنیا آپ کو، دشمن آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جانتا ہے، کسی گروپ کی حیثیت سے نہیں جانتا۔ وہ جب مارنے آئے گا تو یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کون سے گروپ سے اور کون سے فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے لیے اتحاد، اتفاق، گروہ بندی سے بچنا، آپس کے معاملات کو مشورے سے کرنا، اپنی پالیسیاں مشورے کے ساتھ بنانا، یہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جب ہمارے درمیان اتحاد ہوتا ہے، علماء کے درمیان اتفاق ہوتا ہے، آپ کا کوئی دشمن تو ہمیشہ ہمارے سروں پر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کسی زمانے میں دشمن غائب نہیں ہوا، ہمیشہ دشمن رہا۔ لیکن مسلمانوں نے اس کا توڑ جو کیا، وہ کیا اپنے دین کے اندر مضبوطی کے ساتھ، اتباع سنت کے اندر مضبوطی سے تھامے ہوئے اور اتحاد اتفاق کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے، جماعت بندی، گروپ بندی، تعصب، قومیت۔ مدینہ طیبہ کے اندر روایات میں آتا ہے کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابہ میں جھگڑا ہو گیا پانی بھرنے کو۔ ایک نے دوسرے کو کچھ مار وار دیا یا کیا، دست درازی ہوئی، جھگڑا ہوا، تو انصاری صحابی نے دعوت دی کہ یا للانصار، اے انصاریوں میری مدد کو آؤ۔ مہاجر صحابی نے دعوت دی کہ یا للمہاجرین، اے مہاجروں میری دعوت کو آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قضیہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دعوها فإنها منتنہ، اس قومیت کے نعرے کو چھوڑو، یہ ایک بدبودار نعرے ہیں۔ آپ نے جھگڑے پر بات نہیں کی، وہ بعد میں کی ہوگی۔ یہ گروہ بندیاں، جماعت بندیاں، افتراق، انتشار، دشمن اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے علماء کرام سے، اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے عزیز طلبہ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ چند باتوں کا ہم اور آپ اہتمام کریں، آپ اس کے فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز، جو کام کریں مشورے سے کریں، مشورے کے بغیر مت چلیں۔ نمبر 2، گروہ بندی، انتشار، افتراق، ان سے ہر صورت میں ہمیں اور آپ کو بچنا۔ جہاں یہ چیز آئی وہاں ادارے کے ادارے ختم ہو گئے، کام کے کام ختم ہو گئے، اور کچھ باقی نہیں بچا سوائے ان چیزوں کے۔ ان سے انسان کی، ان سے جماعت بندیاں بنتی ہیں، گروہ بندیاں جو ہوتی ہیں، ان سے جو مسائل پیش آتے ہیں، ان سے جو نقصانات ہوتے ہیں، وہ گنے نہیں جا سکتے۔ تیسری بات، وقت کم ہے، میں مختصر بات عرض کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ اپنے علماء کرام کی عزت کریں۔ دیکھیے، شکایت تو ہر انسان کو دوسرے سے ہو جاتی ہے، لیکن اس شکایت کو
اس رنجش کو ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر طے